السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فاذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کیا پرابلم ہے؟ آپ تک آواز آ رہی ہے؟ تو پھر اس کی کوئی ترتیب بڑھائیے وہاں سے۔ یہ کیبل نکالیں، یہ کیبل نکالو۔ آپ تک آواز آ رہی ہے؟ صرف بزرگ مجھے فرماتے ہیں آواز نہیں آ رہی، باقی نوجوانوں تک آواز آ رہی ہے۔ میرے معزز دوستو، آج 29 جولائی 2023 بروز ہفتہ ہے، بمطابق 10 محرم الحرام سن 1445 ہجری ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہاں مدرسہ تعلیم الاسلام حنفیہ جامع مسجد حنفی بلکسر ضلع چکوال میں حضرت مولانا مخلص عبداللہ دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر شہدائے محرم الحرام کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کل 7.5 سال تھی جب حضور پاک دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب حضرت حسین شہید ہوئے تو ان کی عمر کوئی 58 سال 57.5 سال تھی۔ درمیان میں 50 سال عمر کے بنتے ہیں، لیکن آج مسئلہ یہ ہے دنیا یا بچپن بتاتی ہے یا شہادت بتاتی ہے، درمیانی بات دنیا نہیں بتاتی۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین کا بچپنا ہے، پھر اس کے بعد لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر شہادت ہے۔ ابھی تک سب نے ہاتھ کھڑے کیا کہ آواز آ رہی؟ بھائی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے تو ایک اسپیکر آگے کر دیں۔ کوئی پرابلم وہاں مشین سے ہو سکتا ہے، میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ مشین والوں سے کہہ دیں۔ جی خواتین میں بھی نہیں ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ بھائی یہ میرا مائک پورے پاکستان میں چلتا ہے، ہر جگہ پوری دنیا کو آواز آتی ہے، چکوال والوں کو نہیں آتی۔ مسئلہ تو آڈا ہے یا ساڈا ہے؟ نہیں، مجھے استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ مشین اتنی بڑی پڑی ہے کس لیے؟ لاؤ بسم اللہ لگاؤ، اٹھاؤ، آپ تیسرا مائک بھی لگا دیں، نو ایشو۔ بیٹا آپ کی مشین کا پرابلم ہے، آج کے دن کا 4تھا جلسہ ہوگا، ہمیں تو کہیں پرابلم نہیں ہے، پھر آپ کا ہے۔ آپ کی مشین پہ شامہ پہ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پڑھا کوئی 10 سال دکھائیں مجھے، کھولیں اس کو، کھولیں اس کو، کھولیں، آنے دیں اور آنے دیں۔ اوکے، آپ آواز آ رہی ہے؟
نہیں اب بھی تو آپ جب تک مجھے بتائیں گے نہیں پھر میں کیوں شروع کروں، پھر کوئی اور لگانا پڑے گا یہاں سے۔ آواز آ رہی ہے؟ اب بھی نہیں آ رہی؟ مجھے بتائیں، اب ہمارے مائک کا پرابلم ہے؟ اب تو آپ کا بھی لگ گیا۔ کیوں سونے وقت لائیو لائیو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے؟ دیکھا اب ادھر سے سوئچ بڑھا نا تو آواز آ گئی، یہی اس کے وقت بڑھا دیتے تو آواز آتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کل 7 سے 8 سال عمر ہے جب نبی پاک دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کے وقت عمر 58 ساڑھے 57 سال ہے۔ آج دنیا بتاتی ہے تو یا شہادت بتاتی ہے یا بچپن بتاتی ہے، درمیانی عمر کے 50 سال کھا جاتے ہیں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین کی زندگی کی وہ باتیں بھی تو بتائیں جو جوانی میں ہے، وہ باتیں بھی تو بتائیں جو باقی زندگی کے 50 سال میں ہے، وہ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ اہل سنت والجماعت جواب دیتے ہیں بھائی ہم تو بتاتے ہیں، اگر بتایا جائے تو جھوٹا مذہب کبھی نہیں سنے گا، جھوٹے مذہب پہ چھری پھرے گی، کیونکہ جوانی میں حضرت حسین کے لیے خلافت صدیقی بھی موجود ہے، خلافت فاروقی بھی موجود ہے، خلافت عثمانی بھی ہے، خلافت حیدری بھی ہے، حضرت معاویہ کا دور مبارک بھی ہے۔ ان 5 ادوار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی گزری ہے۔ اگر ان 50 سالوں کو بیان کریں تو بتانا پڑے گا ابو بکر سے حسین کی محبت کیا تھی، عمر سے حسین کا پیار کیا تھا، عثمان سے حسین کا تعلق کیا تھا، حضرت علی کی حسین پہ شفقتیں کیا تھی، حضرت معاویہ کا حضرت حسین کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اس لیے یار لوگوں نے ترتیب بدل دی، وہ صرف اور صرف بچپن کی باتیں سنائیں گے۔ حضور پاک نے کندھے پہ بٹھایا، نبی پاک علیہ السلام نے دعائیں دی، نبی پاک نے حضرت حسین کو چوما، نبی پاک نے شفقت فرمائی، پھر فوراً اگلا چھٹا گیئر لگا کے اینڈ پہ آئیں گے بھئی حضرت حسین ظلمن شہید ہو گئے، آل اولاد سمیت سے ہی شہید ہو گئے۔ بھئی حضرت حسین کی شہادت بڑی مظلومانہ کربلا میں ہوئی، میں مانتا ہوں کربلا میں مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، لیکن جو تو نے 50 سال کا ٹپا مارا ہے، جو تو نے 50 سال کی چھلانگ لگائی ہے، جو تو نے 50 سال کی زندگی کو اماں جی کا دودھ سمجھ کے پینے کی ناکام کوشش کی ہے، وہ بھی تو بتانا، یہ بھی تو بتا۔ یہ نہیں بتاتے، میں بہت حیران ہوں، میری زندگی گزر گئی محرم کی باتیں سنتے، میری زندگی گزر گئی محرم کے معاملات کی باتیں۔ آج تقریباً 35 سال میری اس زندگی میں 15 بچپن کے نکالیں تو بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ میں نے ملک پاکستان کے طول و عرض کی خاک چھانی ہے، ان بڑوں بڑوں کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ کسی جگہ حضرت حسین کی بچپن اور شہادت کے علاوہ بات کبھی نہیں سنی ان سے۔ اہل سنت سنائے گا، انہوں نے کان نہیں دھرنا، تو میں آج 2 کام کروں گا، شہادت بھی بتاؤں گا اور درمیانی زندگی بھی بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔ اب توجہ رکھنا، حضرت حسین کا بچپنا ہے، حضرت حسین نے حضرت رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا، حضرت حسین نے حضور پاک کا پیار لیا، نبی پاک سے شفقتیں حاصل کی۔ یہ آپ سن بھی چکے ہیں کئی مرتبہ، بڑی محترم زندگی ہے، میں اس کو مانتا بھی ہوں، سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ بڑا مبارک، بڑا پیار، بڑے تعلق والا زمانہ نبوی گزرا۔ جب دور ابو بکر شروع ہوا، 2.5 سال تک حضرت ابو بکر اس دھرتی پہ جانشین پیغمبر رہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین بھی ابو بکر کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ جہاں روایات ہیں حضور پاک نے کندھوں پہ اٹھایا، جہاں روایات ہیں حضور پاک نے گودی میں بٹھایا، جہاں روایات ہیں حضور پاک نے شفقت کا معاملہ کرایا، وہیں پر یہ بھی ہے۔ ابو بکر صدیق کا دور ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے حضرت علی کے ساتھ چل رہے ہیں، مسند کی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو دیکھا، اٹھایا، کہا یا علی بے ابی شبہت النبی، اے علی میرے اماں اور ابا اس
بچے حسن پہ قربان ہوں، خدا کی قسم اس کی شکل دیکھتا ہوں رسول اللہ کا چہرہ یاد آ جائے۔ اور یہ پیار دیکھے، ابو بکر نے بھی تو اٹھایا ہے لیکن صغر سنی ہے، بہت بچپن کا زمانہ ہے۔ 8.5 سال عمر حضرت حسن کی، 7.5 سال عمر حضرت حسین کی ہے، 2.5 سال کا زمانہ حضرت ابو بکر کا گزرتا ہے۔ ان کی عمر کوئی 10 سال 11 سال بنتی ہے۔ ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے، خلافت فاروقی کا دور شروع ہوتا ہے۔ 10 سال حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔ 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر فاروق نے اس دھرتی پر خلافت کا زمانہ گزارا۔ اس میں بھی حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بڑی محبت کے واقعات ہیں، پیار کے واقعات ہیں۔ مثلاً دور فاروقی میں وظائف مقرر ہوئے۔ وظائف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب بیت المال میں سے مال آنا شروع ہوا، جنگوں میں غنیمت کا مال آیا، مال فائے باقی چیزوں سے جب بیت المال سرکاری خزانہ بھر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے رتبے، مقام، درجوں کو دیکھ کر ان کے وظیفوں کے مالی تعداد مقرر کی کہ 1 سال میں حکومت اتنا تعاون اس صحابی سے، اتنا تعاون اس صحابی سے کریں گے۔ رتبے کیسے دیکھے؟ سابقون الاولون کو دیکھا، مہاجرین کو دیکھا، اصحاب بدر کو دیکھا، اصحاب احد کو دیکھا، اصحاب شجرہ کو دیکھا، اصحاب فتح مکہ کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ حضور پاک علیہ السلام کے وہ ساتھی جو حضور پاک کے ساتھ مشکل وقت میں تھے، پہلے ایمان لائے، پہلا نمبر ان کا، پھر ہجرت کی، دوسرا نمبر ان کا۔ اصحاب بدر رہے، بدر میں آئے 313، 1000 سور ماں کافر کا مقابلہ کیا۔ ان کے وظائف پھر اس طرح احد، پھر خندق، پھر اصحاب شجرہ، پھر اصحاب فتح مکہ، یوں رکھے۔ جس کا رتبہ بڑا اس کا وظیفہ بڑا، جس کا رتبہ اس سے کم اس کا سالانہ وظیفہ کم۔ لیکن حضرت عمر نے باقیوں میں یہ وجہ تو رکھی، لیکن جو بدری صحابی تھے سب سے پہلے اسلام کی مسلح جنگ میں آئے، ان کے برابر وظیفہ یا حسن کا تھا یا حسین کا تھا۔ یہ تعلق بھی ہے۔ سالانہ امداد جو حضرت علی کے گھر میں 3 اکاؤنٹ نمبر سے آ رہی ہے، ایک حضرت علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین، برابری ان کی جو اصحاب بدر ہوں۔ یہ بھی تو حضرت عمر کی محبت کا زمانہ ہے، یہ تو بتایا جائے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ حضرت حسین کی سخاوت کو تو بیان کرتے ہیں کہ فقیر دروازے پہ آتا، حضرت حسین اور حضرت حسن اس کو مالا مال کر دیتے۔ یہ تو بتاؤ کہ ان کے گھر میں یہ وظیفہ حضرت عمر کی طرف سے آتا تھا، ورنہ حضرت حسین کا کوئی ذاتی کاروبار کے معاملات کی بات تو نہیں ہے۔ یہ محبت تھی، وہاں سے لیا، مالک بنے، آگے دے دیا، یہ بھی تو پیار ہے۔ اچھا تھوڑا آگے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت حسن اور حسین کا ایک تعلق مزید بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب بچوں کی عمر بڑی ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت عمر نے فرمایا، علی بچے آپ کے ہیں، شادی عمر کروائے گا۔ حضرت حسین کی شادی بھی عمر نے کرائی، لڑکی کا انتخاب بھی عمر نے کیا، اور قبول حضرت حسین نے کیا، حضرت علی نے۔ یہ محبت تو کوئی نہیں بتاتا۔ حضرت حسین کی وہ بیوی، یزدجر کی بیٹی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین کی اماں، حضرت عمر نے حضرت علی المرتضیٰ سے مشورہ کر کے حضرت حسین کے نکاح میں دی۔ شہزادی آئی تو شہزادے کو ملی، یہ بھی تو عمر فاروق نے دی ہے۔ آج حضرت امام زین العابدین جو غازی کربلا ہیں، واحد مردوں میں شخصیت ہے جو کربلا میں باقی دنیا میں رہے، اللہ نے انہیں سلامتی کے ساتھ رکھا۔ اس وجہ سے نسل حسین امام زین العابدین کے واسطے سے آج دنیا میں سادات زندہ ہے۔ آج بھی سادات کی نسل کو سلام ہے، احترام ہے، اکرام ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن ان کے لیے رشتے کا انتخاب فاروق اعظم نے کیا۔ اور سنیں، جہاں سے رشتے ملتے ہیں تو وہ عزتوں کی جگہ ہوتی ہے، عزتوں کا لینا، عزتوں کے دینے کا معاملہ ہوتا ہے۔
اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید کرتا ہوں، توجہ، یہ جو یزدجر کی بیٹی شہر بانو تھی، اس کی 2 بہنیں اور بھی تھیں. وہ دونوں بہنیں امام حسین کی سسٹر ان لا، سالی بھی لگتی ہیں، نسبت کی بہن لگتی ہے، اور امام زین العابدین کی خالائیں ہیں دونوں. وہ کون ہیں؟ ان کا رشتہ کہاں ہوا؟ کچھ وہ بھی تو بتائیں. شہر بانو کی بڑی بہن حضرت ابو بکر کی بہو ہے، چھوٹی چھوٹی بہن حضرت عمر کی بہو ہے، وہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو ملی، دوسری عبداللہ بن عمر کو ملی، درمیانی بہن حضرت حسین ابن علی کو ملی. گویا میں یوں کہوں ابو بکر کے پوتے، عمر کے پوتے، علی کے پوتے آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. لیکن اگر یہ بتا دیا جائے تو خالہ کا گھر تو محبت کا گھر ہوتا ہے. لوگ کہتے نہیں ہیں اجی خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا ہے، یعنی خالہ جی کا گھر تو پیار کا گھر ہے، خالہ جی کا گھر تو محبت کا گھر ہے، خالہ جی کا گھر تو عزت کا گھر ہے. حضرت امام زین العابدین کے لیے حضرت عمر کی بہو کا گھر خالہ جی کا گھر، امام زین العابدین کے لیے ابو بکر صدیق کی بہو کا گھر خالہ جی کا گھر، اور عمر اور ابو بکر کے پوتوں کے لیے خالہ جی کا گھر علی کی بہو کا گھر. یہ بھی تو محبت کے رشتے ہیں. تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ محبت، یہ تعلق، یہ پیار برقرار رہا. ایک معاملہ اور، ان کے کہنے پہ علی کے گھرانے نے رشتے لیے. حضرت عمر کی خواہش پہ علی کے گھرانے نے رشتہ حضرت عمر کو دیا. حضرت عمر نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا، علی، نبی پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، میرا رسول اللہ سے رشتہ تھا کہ میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اب میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی خاندان رسول میں رشتہ ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کو دیا ہے. اس رشتے پر اماں فاطمہ ساس ہیں حضرت عمر کی، حضرت علی سسر ہیں حضرت عمر کے، حضرت عمر داماد ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی کے، امام حسن اور حسین برادر ان لا، برادر نسبتی ہیں، اور حضرت عمر ان کے بہنوئی ہیں. یہ تو کوئی نہیں بتا رہا. یہاں باتیں شروع کر دیتے ہیں. عمر تو بہت چھوٹی تھی حضرت ام کلثوم کی، اور آپ ایسی بات کرتے ہیں حضرت عمر کی عمر ان سے بہت زیادہ تھی. میں نے کہا بھائی یہ اعتراض تو یا رشتہ لینے والے کو بنتا ہے یا رشتہ دینے والے کو بنتا ہے. رشتہ لینے والی پارٹی بھی خوش ہے، رشتہ دینے والی پارٹی بھی راضی ہے. تو کتوں آیا؟ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تیرا اچھا یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے کہ آج کل پرسوں ترسوں رشتہ ہوا تو ہم اس کے لیے کوئی دلیلیں ڈھونڈے. بابا 1400 سال پہلے علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی کے لیے کوئی لائق فائق شوہر چنا تھا تو عمر فاروق چنا تھا. سادات کے ساتھ رشتہ غیر سادات کا ہے یا نہیں ہے، میرے پوچھنے سے پہلے حضرت علی کے عمل کو دیکھ لے، میرے پوچھنے سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کے معاملات دیکھ. اور سنو، پھر حضرت علی المرتضیٰ کے نواسے اور نواسیاں بھی ہیں جو حضرت عمر فاروق کے گھر سے ہیں. حضرت عمر کا بیٹا ہے زید بن عمر بن خطاب، یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، حضرت علی کا نواسا ہے. رقیہ بنت عمر بن خطاب حضرت عمر کی بیٹی ہے، حضرت علی کی نواسی. یہ بھی تو دیکھ لے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر سے رشتہ لیا، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر سے رشتہ دیا. میں ایک جگہ بات کر رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے پرچی لکھی، مولانا ایسا نہ کہیں، خاندان سادات کے رشتے پہ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بابا تم سے بڑھ کے مجھے سیدوں کا احترام ہے. میری والدہ امام زین العابدین کی کچھ 40ویں نمبر کے لگ بھگ پوتی بنتی ہے. میں سید ماں کا بیٹا ہوں، مجھے سادات کے عزتوں کے رشتے بڑی اچھی طرح پتہ ہے. لیکن اگر تمہیں زیادہ اعتراض ہے نا، میرا نام دنیا میں آتا ہے، تمہیں میرا ضلع جانتے ہو، میرے نام پہ جا کے عدالت میں کیس دائر کر دو کہ اس نے سادات کے خلاف بات کی ہے. آج میں اہل سنت اور اپنے مخالفین کی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ یہ رشتہ ہوا ہے، کل عدالت میں ثابت کر کے انشاءاللہ تعالی جوڈیشری کا فیصلہ دکھاؤں گا. بسم اللہ کریں.
اعتراض کر سکتے ہیں، یوں بازو چڑھا کے بات کر سکتے ہیں، دلیل کی دنیا میں آنا آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف اعتراض کرنا ہے۔ رشتہ حضرت عمر نے انہیں لے کر بھی دیا ہے، ان سے بھی لیا ہے۔ یہ رشتے جہاں ہوتے ہیں وہاں محبتوں کی بات ہے۔ پتہ ہے یہ رشتوں پہ یار لوگوں کو چڑ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے تو جھوٹ بنایا ہوا ہے۔ عمر فاروق آیا تھا، حضرت علی کے دروازے پہ لات ماری تھی، حضرت علی کا دروازہ ٹوٹا تھا، اماں فاطمہ کے پیٹ پہ لات پڑی تھی، اماں فاطمہ کے پیٹ میں محسن بچہ تھا، وہ ساکت ہو گیا تھا۔ انہوں نے تو یہ جھوٹ سنانا ہے، آل بیت اور صحابہ میں نفرت بتانی سنانی ہے، لیکن جب پتہ چلے گا اماں فاطمہ کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی، حسن حسین کی بہن عمر فاروق کے گھر گئی ہے، وہ اس گھر کا داماد ہے۔ عمر فاروق داماد حیدر ہے، علی داماد علی سسر عمر ہیں، یہ رشتہ پتہ چلے گا، وہ جھوٹ کہاں چل پائے گا؟ تو اس لیے جھوٹ بول دیا۔ میں کہتا رہتا ہوں یہ جو تم نے جھوٹ درمیان میں بولا ہے، جھوٹ ہمیشہ لنگڑا ہوتا ہے، لولا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کہیں گے کیسے؟ یہ جو لفظ ہے کہ پیٹ پہ لات ماری اور محسن بچہ اماں فاطمہ کے پیٹ میں تھا وہ ساکت ہو گیا، پیٹ کے بچوں کے نام ہوتے ہیں؟ بولو نا یار، ہے آپ عقل مند سنجیدہ لوگ ہیں، پیٹ کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو محسن نام کہاں سے آیا؟ اور خدا کے بندے، حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا محسن بیٹا پیدا ہوا تھا، بچپن میں فوت ہوا۔ اسی طرح رقیہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، بچپن میں فوت ہوئی۔ اماں فاطمہ سے حضرت علی کی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں 3 بیٹے۔ لیکن اگر یہ بات ہوتی، مجھے بتا، یہ حضرت عمر پہ اعتراض تو بعد میں ہے، علی المرتضیٰ کے گھرانے پہ اعتراض پہلے ہے۔ یہ جو لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، جوانوں میں جوان علی، تلواروں میں تلوار ذوالفقار، اور صاحب ذوالفقار علی المرتضیٰ ہے۔ وہ تلوار اپنے گھر کی عزت کے لیے نہیں چلی تو کب چلے گی؟ حضرت علی تو رشتہ دے رہے، وہاں مشاورت کر رہے، وہاں تعلق وہ ہے، محبت ہے، تو لہٰذا اس جھوٹ کو بچانے کے لیے حضرت علی کی بیٹی کا رشتہ ہی چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ لیکن یہ محبت ہے، یہ بھی بتانی پڑے گی۔ آگے چلے، حضرت حسین رضی اللہ کی کڑی الجوانی ہے، خلافت عثمانی کا دور آتا ہے۔ دور عثمانی میں حضرت حسن اور حسین کا کردار تم فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ وظیفے بھی برقرار رہے، اور اسلامی فوج میں حضرت عثمان کی زیر نگرانی جو اسلامی فوج جس ملک میں جس علاقے میں حملہ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے جاتے، حسن اور حسین ان کی سپاہی بن کے جاتے۔ کیوں؟ ثابت نہیں ہے؟ یہ جو طرابلس ہے، یہ فتح طرابلس کو اٹھائیں، ہر طرف سے تاریخ اٹھائیں، یہ ہسٹوریکل بات پروف ہو چکی ہے کہ حضرت حسن اور حسین نے مدینہ سے حضرت عثمان کی زیر نگرانی بھیجے والے لشکر میں بطور سپاہی شرکت کر کے فتح طرابلس میں اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ حضرت عثمان کے دور میں اگر یہ نعوذ باللہ خلافت غاصبہ تھی تو اس کے دور میں جہاد تو نہیں ہوا، پھر تو فساد ہوا۔ امام حسن کیوں گئے؟ امام حسین کیوں گئے؟ اچھا پھر یہاں تک نہیں ہے، بحیرہ تبریہ، تبرستان کی فتح کے لیے جو لشکر حضرت عثمان غنی کے دور میں گیا ہے، ان میں بھی یہ دونوں شہزادے شامل ہیں۔ افریقہ کے علاقے فتح کرنے کے لیے بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا سے باہر نکل کے حضرت حسن اور حسین گئے ہیں، فتح کر کے آئے ہیں عثمان غنی کی دور میں۔ اور حضرت حسن حسین کا سفر بر اعظم یورپ کا بھی ہوا ہے۔ اگر خدا کی قسم میں ایک جملہ کہتا ہوں، تھوڑی سی آنکھیں کھول لی جائیں نا تو مورخین کا یہ حوالہ تمہیں فراموش نہیں ہونے دے گا کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت معاویہ نے خط لکھا کہ امیر المؤمنین عثمان ابن عفان، میں نے یہ خط پہلے حضرت عمر کو بھی لکھا، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میں تمہیں سمندری جہاد کی اجازت نہیں دے سکتا، میرا اس پہ شرح صدر ابھی نہیں ہے، ہم اتنی طاقت میں مضبوط کہاں کہ ہم سمندروں میں بیڑے دوڑا دیں۔ لیکن امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان آپ کو یقین دلاتا ہے، میں نے ایسے بیڑے تیار کر لیے ہیں جو حضور پاک کی خوشخبری پا سکتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو سمندری لشکر میری امت کا جا کر پہلے جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ امیر المؤمنین عثمان، یہ سعادت مجھے دیجیے اور اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان نے اجازت دی۔ حضرت معاویہ نے 3 ماہ تک افریقہ کے جنگلات کو کٹوا کے اپنے بیڑوں کی طاقت مضبوط کروائی،
اور پھر 1000 ایک روایت میں 1800 بیڑیوں پر مشتمل جب یہ قافلہ لے کر انطاکیہ کیسر روم ہرقل جیسے کافر سے آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے کے لیے حضرت معاویہ گئے اور وہاں پہ حملہ آور ہوئے، تو کیا ہوا وہاں پہ؟ یقین مانیے ان رومیوں کو جو رسول اللہ کی شریعت کے گستاخ تھے، صحابہ نے اس طرح اپنی تلواروں کی تیغ پہ رکھا ہے، جو رات کو جنگ ہوئی صبح نماز کے لیے اگر وضو کرتے ہوئے سمندر میں پانی میں ہاتھ ڈالا تو وہ خون آلود تھا۔ اس طرح اس انطاکیہ کو حضرت معاویہ نے فتح کیا ہے جیسے اس زمانے کا وہ اتنا بڑا شہر تھا، کہتے ہیں 90,000 تو صرف انطاکیہ سٹی کے پہرے دار تھے۔ اور اس جہاد میں ام حرام بنت بلحان رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کو حضور نے اس جہاد کی خوشخبری دی تھی۔ اسی جہاد میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت خالد حضور کے میزبان بھی ہیں، اور اسی جہاد میں امام حسن اور حسین بھی ہیں۔ حضرت معاویہ کی کمانڈنگ ہے، حضرت عثمان کا دور ہے۔ یہ تو بتائیں، میں بتایا کرتا ہوں جب میں یورپ ترکی کے سفر پہ تھا تو 2 مرتبہ میں نے اس جگہ میں وزٹ کیا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر اقدس پہ۔ یہ کس جگہ ہے؟ ترکی کا شہر استنبول، وہ شہر ہے جسے پرانا نام قسطنطینیہ ہے، اسے گیٹ آف یورپ کہتے ہیں۔ آدھا حصہ اس کا ایشیا میں ہے، آدھا حصہ بر اعظم یورپ میں ہے۔ آپ ایشین سائڈ سے نکلیں، راستے میں سمندر ہے، اسے باسفورس کہتے ہیں، وہاں کی چھوٹی جگہ پہ ایک پل ہے، اس کو کراس کریں، اس برج کو کراس کرنے کے بعد یورپین سائڈ میں آپ انٹر ہوں گے، وہاں پر آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک موجود ہے۔ حضرت عثمان کا دور ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے جنازے میں امام حسن اور حسین کی شرکت ہے۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دنیا سے چلا جائے، اس بندے کا جہاں گھر ہوگا، جس جگہ اس کی وفات ہوگی، ان تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ اس جگہ جتنی جگہ کو جوڑ کے جنت میں بے جوڑ موتی کا محل عطا فرمائے۔ یہ محل حضرت ابو ایوب انصاری کا، اور اس میں امام حسن اور امام حسین کی شرکت ہے۔ یہ آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں دور عثمانیہ؟ اور پھر جب حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، پہرا امام حسن اور حسین کا ہے، یہ آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ بھی محبتیں تھیں، یہ پیار تھا؟ یہاں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ اچھا آئیے میں تھوڑی آگے بات چلاتا ہوں۔ پھر دور حیدری ہے، والد کے تو بازو بن کے بیٹے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی مشاجرات کے ان لڑائیوں کے بعد جب امام حسن نے صلح کی ہے تو کوفہ سے چل کے گئے حضرت معاویہ کے پاس دمشق ملک شام میں، امام حسن تشریف لے گئے حضرت معاویہ کے پاس، خود بھی گئے، اپنے بھائی حضرت حسین کو بھی لے گئے، اور اپنے مشترکہ دوست حضرت حسن حسین کے مشترکہ دوست قیس بن سعد بن عبادہ کو بھی لے گئے۔ یہ ایک عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ وہ ہیں جن کی جنات سے کسی بات پہ انبن ہوئی تھی، انہوں نے تیر مارا تو حضرت سعد بن عبادہ شہید ہوئے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو ساتھ لکھا ہوا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا کہ قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ فرمیناہ بسہمین فلم نخطف وعدہ۔ یہ جنات نے لکھا تھا کہ ہماری ان سے انبن ہوئی، ہم نے تیر مارا اور ان کو شہید کیا۔ یہ اس صحابی کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے دوست ہیں۔ یہ تینوں گئے ہیں اور جا کر حضرت معاویہ سے بیعت کی ہے۔ جب بیعت ہو گئی واپس اپنے گھر آئے ہیں، وہ گھر جو کوفہ میں حضرت علی نے بنایا تھا۔ کوفیوں نے کیا انداز اختیار کیا؟ حضرت حسین اور حضرت حسن پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے معاویہ بن ابی سفیان سے صلح کیوں کی رضی اللہ عنہما؟ کیوں؟ کوفی وہ تھے جو صحابہ اہل بیت میں لڑائیوں کے قائل تھے، محبتوں کے قائل نہیں تھے۔ حضرت امام حسن کا فیصلہ امام حسین کا فیصلہ تھا، ناپسند کر گئے، لڑائی ہوئی، حملہ آور ہوئے، امام حسن کی ران پہ نیزہ مارا، یا مذل المؤمنین کہا کہ اب تم امیر المؤمنین نہیں رہے، اب تم مذل المؤمنین ہو، تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ ان ظالموں کے ظلم پہ شہزادہ بطول جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن اپنے بھائی کو لے کر، اپنے دوست قیس بن سعد بن عبادہ کو لے کر کوفہ سے نکلتے ہیں، مدینہ طیبہ آتے ہیں۔ دنیا کے رخصت ہونے تک مدینہ طیبہ رہے، آج بھی قبر ان کی جنت البقیع میں۔ حضرت حسن تو ان کی چنگل سے آزاد ہو کر تشریف لے گئے، آج بھی ان کی قبر مبارک۔
میں اس دفعہ بھی یا جو بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے قدموں میں امام حسن کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہے جنت البقیع میں. لیکن ان کے دل میں یہ بغض تو تھا نا کہ یہ ایک ہو گئے, عام الجماع ہو گئی, محبتیں, تو بدلہ تو کسی صورت بھی نکلتا ہے نا. تو انہی لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلوایا تھا, دور یزید میں انہوں نے بلوایا تھا. لیکن جب تک امام حسین مکہ میں رہے کوئی بال بیکا نہ ہوا, مدینہ میں رہے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جب مکہ آئے اور 5 ماہ قیام کیا, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ و ذوالحج تک, حضرت امام حسین کو ہزاروں خطوط آئے ان کوفیوں کے. یہ علی علی کرنے والے لوگ تھے, حسین حسین کرنے والی بات کر رہے تھے. حسین ہمارے پاس آئیں, ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے, اصلاح بین الناس کیجئے, ہمیں سنت سکھائیے, ہمیں دین سکھائیے, ہمیں مذہب و اسلام سکھائیے. حضرت حسین جب جانے لگے تو صحابہ نے روکا کہ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا, ایسے نہ جائیں. کہا یہ تو ہزاروں خطوط ہیں, کہا اگر جانا بھی ہے تو پھر پہلے کنفرمیشن کریں. تو بطور تسلی اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا رضی اللہ عنہ. وہ گئے, کوفیوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی, انہوں نے کنفرمیشن لیٹر لکھ دیا واپس حضرت حسین کی طرف کہ آپ تشریف لائیے, یہ اس دفعہ لگتا ہے کہ شاید یہ وفادار ہوں گے. حضرت حسین چلے ہیں. ادھر سے یزید کا ایک گورنر آیا ہے جسے عبید اللہ بن زیاد, وہ امت کا ظالم, وہ بےمان آیا, کوفی سمجھے حضرت حسین آ رہے ہیں, اس نے منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور کوفہ کے دار سلطنت میں آ کے اس نے منہ سے کپڑا ہٹایا اور کوفیوں کا تمہارے لیے یزید کی طرف سے تلوار تحفے میں لایا ہوں. یہ ہزاروں وہ لوگ جو حضرت حسین کے وفادار بن رہے تھے, اپنے ہاتھوں میں قلم رکھے ہوئے تھے خط لکھنے کے لیے, قلموں کو پھینک کے ہاتھ میں تلوار لے کے غدار بن گئے. یہ تو وہ لوگ ہیں, انہوں نے ایک ہی اسی وار پہ خود کو یزیدی لشکر پہ شامل کیا. جب حضرت حسین آئے پھر کیا ہوا, مسلم بن عقیل بھی پہلے شہید ہوئے. حضرت حسین کے ساتھ معاملات انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچائے شہادت کے. یہ ظالم وہی ہیں, یہ بنے ہیں یزید کے بازو, یہ بنے ابن زیاد کے ساتھی, یہ بنے ہیں اس یزیدی فوج کا حصہ. حضرت حسین نے تو ان کے سامنے خط ڈال کے فرمایا تھا کہ مجھے تم نے بلایا, اگر آپ کی رائے بدل گئی تو مجھے بتا دیتے, لیکن یہ کیا معاملہ ہے. لیکن ان نے یزید سے انعام لینا تھا, انہوں نے ابن زیاد سے انعام لینا تھا, انہوں نے کوئی ایک جواب بھی نہیں رکھا. جواب میں تیر ہے, تلوار ہے, نیزہ ہے, خنجر ہے, چاقو ہے, اس سے میں ہاتھ میں کمان ہے, یہ چیزیں. اور پھر تاریخ کا وہ ظلم دہرایا گیا جس کو بیان کرتے ہوئے خدا کی قسم, اگر آسمان کے آنسو ہوں تو وہ خون کے آنسو روئے, زمین ہو تو وہ خون کے آنسو روئے. انہوں نے ابھی 50 سال حضور پاک کو نہیں گزرے, حضور پاک کی آل اولاد کو مظلومانہ انہوں نے ذبح کیا ہے. ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اس ظلم میں دوسری رائے نہیں ہے. میرے دوستو یقین مانیے, وہ چھوٹے بچے ہوں, وہ بڑے بچے ہوں, وہ جوان ہوں یا وہ بوڑھے ہوں, ان لوگوں نے کیا سے کیا قتل عام کیا ہے. امام زین العابدین بھی تب محفوظ رہے کہ خیمے میں تھے, بیمار تھے, ورنہ تو انہیں بھی مار دیتے. اور سنیں یہ جو ظلم ہوا ہے, یہ جو پوری ترتیب ہوئی ہے, اس پر انعام کے واسطے ان لوگوں نے کیا سے کیا کیا. حضرت حسین کی شہادت کے وقت حضرت حسین کی بہن نے جو بد دعا کی ہے وہ آج بھی قبول ہے. فرمایا میرا حافظ شہید کیا, تمہارا قیامت تک قرآن کا حافظ کوئی نہ ہو. میرے قاری کو مارا, تم قرآن کی قرات سے دور رہو. آج تک حضرت زینب کی بد دعا کا اثر موجود ہے. میرے دوستوں میں کل بھی حسین ابن علی کے قاتلوں پہ لعنت کرتا تھا, میں آج بھی لعنت کرتا ہوں, اور تا قیامت ان پہ لعنتیں برستی رہیں گی. میں یہاں ایک دو جملے کہتا ہوں. آج ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کرام موجود تھے, وہ حضرت حسین کے ساتھ یہاں کیوں نہیں آئے. میں اس پر 2-4 باتیں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. نمبر 1, کیا حضرت حسین جنگ کے لیے جا رہے تھے؟ نہیں, حضرت حسین تو اصلاح بین الناس کی دعوت پہ جا رہے تھے. یہ تو ان لوگوں نے جنگ میں بدل دیا. تو جب جنگ کی دعوت نہیں تھی, جنگ کی بات نہیں تھی, تو صحابہ کا بلانا اور آنا کیسا. نمبر 2, اگر ایسے بھی جا رہے تھے تو امام حسین نے صحابہ کو دعوت دی تھی؟ وہ تو خود جا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ, دعوت بھی نہیں دی, تو تمہارا اعتراض کہاں سے آ گیا. نمبر 3, حضرت حسین کے اس 72 تنوں کے شہداء میں جتنے صحابہ ساتھی جا سکتے تھے وہ گئے. 72 شہداء میں 12 نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی شہید ہیں. یہ نظر نہیں آتا آپ کو. اور ان شہداء میں
ہر صحابی کی عمر 60 سال سے اوپر ہے. کیوں؟ حضور پاک تو 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد تو صحابی کی عمر ہو بھی تو 50 سال سے اوپر، 10 سال بھی اس وقت ہو تو 60 سال سے اوپر عمر بنتی ہے. یہ بھی موجود ہے، لیکن یہ بتاتے ہوئے انہیں موت پڑتی ہے نہیں بتاتے. کیوں؟ صحابہ پہ تبرہ کروانا ہے نا، اس پر بک بک کرنی ہے تو یہ بات چھپا دے. اور میں کہتا ہوں سنو، اگر شمر ظالم ہے اور اگر ابن زیاد ظالم ہے، یزید ظالم ہے، تو وہ ممبر پہ بیٹھنے والا بھی ظالم ہے جو ان شہدائے کرام کا پورا تعارف نہیں کراتا. آپ نہیں سمجھے، میں آگے چلتا ہوں. اگر تعارف پورا کرا لیا جائے تو وہ بات نکھر کے سامنے آ جائے گی. کیوں؟ 72 تن شہداء میں 21 اہل بیت ہیں، باقی ان کے دوست احباب ہیں. کہ جو 21 اہل بیت ہیں ان میں 4 کے نام بتائے جاتے ہیں بس. حضرت حسین، حضرت غازی عباس علمدار، حضرت علی اصغر اور علی اکبر، بس 21 افراد اہل بیت تھے. 4 یہ ہیں، 18 اور کون ہیں وہ نام نہیں لیں گے. وہ نام لینا جھوٹے عقیدے پر چھرا چل جائے. چھٹو جی مٹی پاؤ، نہ ہی نہیں لینا، نعوذ باللہ. کیوں بھائی؟ لیکن سن لو، حقیقت چھپ نہیں سکتی. بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ خوشبو ہے، اسے بکھرنا ہے اور اسے مچلنا ہے اور اسے پھیلنا ہے. کربلا میں حضرت حسین اکیلے شہید نہیں ہوئے، حضرت علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں. کربلا میں حضرت علی کا پہلا بیٹا محمد الاوسط ابن علی شہید ہے. یہ محمد الاوسط حضرت علی کا بیٹا اور حضرت حسن حسین کا باپ شریک بھائی ہے. ماں ان کی اور ہے. اگر ان کا تعارف کرائیں گے نا تو ان کی ماں کا نام بتانا پڑے گا، اور ماں کا نام آ گیا تو کئی جھوٹے عقیدے ذبح ہو جائیں گے. کیوں؟ حضرت علی کی اس بیوی اور محمد الاوسط ابن علی کی والدہ کا نام ہے امامہ بنت ابی العاص. یہ اموی خاندان کی چشم و چراغ، نبی کی نواسی، اماں فاطمہ کی بھانجی ہے، بہن کی بیٹی ہے. اماں فاطمہ نے وفات کے وقت حضرت علی کو فرمایا تھا کہ میرے بچوں کو میری والی شفقت کسی بیوی میں ہوگی نا تو میری بھانجی سے شادی کر لینا، جو میری گود میں پل کے جوان ہوئی ہیں اس میں میری والی صفات ہے. تو حضرت علی نے شادی کی ہے حضرت امامہ سے. امامہ حسن حسین کی خالہ زاد بہن بھی ہے اور ان کی دوسری اماں بھی ہے. اگر حضرت فاطمہ کی یہ بھانجی ثابت ہو گئی تو حضرت فاطمہ کی بہنیں ثابت ہو جائیں گی. اور یہاں یار لوگوں نے رٹوا رکھا ہے حضرت فاطمہ تو اکلوتی تھی. یہ جو جھوٹ رٹوا رکھا ہے کہ اکلوتی تھی، یہ تو جھوٹ کھل جائے گا. بھانجی ثابت ہو گئی تو بہنیں ثابت ہو گئی، چل پہلے شہید کو پی گئے. کربلا کا دوسرا شہید علی کا بیٹا ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی. یہ بھی تو کربلا میں حضرت حسین کے بیٹے ہیں، شہید ہیں. حضرت علی کے بیٹے ہیں، شہید ہیں کربلا کے. کیوں نام نہیں لیتے؟ اگر ان کا نام لیں تو پھر پتہ چلے گا علی کو اپنے یاروں سے، ابو بکر، عمر، عثمان سے اتنا پیار تھا کہ اپنے بچوں کے نام صحابہ والے رکھے تھے. آج کسی سے کہے نا، پہلے تو مانتا نہیں ہے، پھر جب کتابیں دکھا کر بات پروف کریں مان لیتے ہو، پھر تعویلیں ہیں. بھائی علی المرتضیٰ جہادی آدمی تھے، وہ دشمنوں کے نام اس لیے رکھتے تھے تاکہ دشمن کے نام سامنے رہے اور میرا دشمنوں پہ غصہ آتا رہے. میں نے کہا پھر تو بھی اپنے بچے کا نام یزید رکھ لے، فرعون رکھ لے، قارون رکھ لے، حامان رکھ لے، مرزا قادیانی رکھ لے، تاکہ تیرا بھی غصہ ہوتا رہے. بسم اللہ کر. شرم کرو، وہ بات کرو جو بات بنے، وہ بات کرو جو عقل مانے. حضرت ابو بکر نے، اگر حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے لیے رکھے ہیں تو محبت پہ رکھے. اور کربلا کا 5واں شہید عبداللہ بن علی، 6واں شہید جعفر ابن علی، 7واں شہید عبید اللہ بن علی، 8واں شہید غازی عباس ابن علی، اور 9واں شہید امام علی مقام امام حسین ابن. تو ظالم صرف شمر نہ ہوا، صرف ابن زیاد نہ ہوا، ظالم تو یہ ممبر والا بھی ہوا جو یہ باتیں چھپا رہا ہے. حضرت جی مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ ریمنڈ والے ایک جملہ فرماتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے. ہم نے کئی مرتبہ حضرت کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ نہیں ہے.
تو یہاں بھی پورے صحابہ اور اہل بیت ماننے میں کامیابی ہے، ادھورے میں نہیں ہے، تو یہ بھی پوری بات کریں۔ لیکن یہ کربلا کے شہداء کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ادھر تو کچھ پوچھا تک بھی نہیں ہے، بتایا تک بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بریت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا معاملہ اور کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو، حضرت حسین کا ذکر کریں تو پورا کریں۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں حضرت حسین کے بارے میں ایک وہ فرمان نبوی پیش کر رہا ہوں، شاید بہت سے لوگوں میں سے کسی نے نہ سنا ہو یا پتہ نہیں کسی نے سنا ہو، اگر مطالعہ ہو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الاوسط للطبرانی میں 4262 نمبر کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کے واسطے سے ذکر فرمائی۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، امام حسن اور حسین حضور پاک کے سامنے بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پیار کیا اور صحابہ کو دیکھ کے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، صحابہ میں تمہیں بتاؤں وہ خوش نصیب کون ہیں جن کا نانی اور نانے کا واسطہ بڑا پیارا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ حضور نے پھر پوچھا الا اخبرکم بخیر الناس امم و امتن، میں تمہیں اس شخصیات کے بارے میں بتاؤں جن کی پھپھو جن کے چاچو بڑے ہی خوش قسمت ہیں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ پھر حضور نے تیسرا سوال کیا الا اخبرکم بخیر الناس خال و خالہ، میں بتاؤں جن کے ماموں اور خالہ بڑے بہتر ہیں، وہ ان کے بھانجے ہیں، ان کا تعارف بتاؤں؟ جی ہاں۔ پھر چوتھا سوال کیا الا اخبرکم بخیر الناس ابن و امن، تمہیں بتاؤں وہ بہترین لوگ جن کے اماں اور ابا بھی بہترین ہیں؟ فرمایا بتائیں۔ فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین ہے، ان کا نانا رسول اللہ ہے، ان کی نانی حضرت خدیجہ ہے، ان کا چاچو حضرت جعفر طیار ہے، ان کی پھوپھو ام ہانی ہے، ان کے ماموں حضرت قاسم حضور کے بیٹے ہیں، ان کی خالہ زینب رقیہ ام کلثوم نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کے ابا علی ہیں، ان کی اماں فاطمہ ہیں، خوش قسمت ہیں یہ، ان کی نانی نانا بھی جنت میں، ماموں خالہ بھی جنت میں، پھوپھو چاچا بھی جنت میں، اماں ابا بھی جنت میں، اور یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت لکھی ہے۔ یہ حدیث بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر یہ حدیث بیان کریں، حضرت حسن حسین کی تو شان ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر اوپر سے پورا بیان کریں تو وہاں خالائیں بھی ثابت ہو جائیں گی اور باقی رشتہ دار بھی ثابت ہو جائیں گے، لہذا نہیں بتانی تو چھوڑ دو۔ ایسی کئی چیزیں ہیں، یقین مانے میں اس پہ حیران ہو جاتا ہوں کہ یار ٹائم پاسنگ ہی رہ گیا ہے، صرف اس بات تک رہ گیا ہے کہ حضرت علی اصغر کی شہادت بتائیں، حضرت علی اکبر کی بتائیں، ٹھیک ہے ظلم ہے بتائیں، لیکن جو ساتھ پوری باتیں ہیں وہ بھی تو بتائیں نا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی حضرت علی کی کس بیوی سے بیٹے ہیں؟ اس بیوی کا نام ہے ام البنین فاطمہ الکلابیہ، یہ اس خاتون کا نام ہے رضی اللہ عنہ۔ شمر اور یہ ام البنین ایک ہی قوم کے ہیں، تو شمر کو جب پتہ چلا نا کہ حسین کے ساتھ میری قومی بہن کے بیٹے، میرے قومی بھانجے آئے ہیں، اگرچہ وہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، تو شمر نے ابن زیاد سے امان کی درخواست اور خط لکھوایا کہ یہ حضرت حسین اور حضرت حسین کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، ہم انہیں پناہ دیں گے اور حضرت حسین کے خلاف ایکشن کریں گے۔ یہ امان لے کر آیا تھا شمر، اور جب ان بھائیوں تک، ابو بکر عمر ابن علی تک، عثمان ابن علی تک یہ امان آئی تو انہوں نے اس امان کے خط کو اٹھا کے شمر کے منہ پر دے مارا کہ شرم سے ڈوب مر، ہم تیری طرح غدار نہیں ہیں، ہم حسین کے وفادار ہیں۔ اور انہوں نے تو اپنے بھائی پہ جان ماری ہے، اور ظالم تو ان کا تعارف بھول گیا، صرف اپنے جھوٹے مذہب کو بچانے کے لیے، صرف اپنی جھوٹ کو اور اپنے جھوٹی باتوں کو عوام میں چلانے کے لیے ان شہدائے کربلا کو تو بھول گیا؟ بھولا نہیں ہے، تو نے وہی غداری کی ہے جو غداری تیرے باپ کوفیوں نے کی تھی۔ تو وہ یہاں ممبر پہ بیٹھنے والا بھی تو ظالم ہے نا،
جو اس کا ذکر بھی نہیں کرتا، اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا، اس لیے ہم پورا تذکرہ کرتے ہیں۔ میری دعا ہے رب کریم حضرت حسن، حضرت حسین، شہدائے محرم، شہدائے کربلا کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قاتلوں پر تا قیامت لعنت اور بد دعا کو جاری اور ساری فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔